الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. میرے معزز بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، آپ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی 2-4 روز پہلے ہم رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور اس کے استقبال کی تیاریوں کے اندر مصروف تھے، لیکن وقت کا معلوم بھی نہیں ہوا کہ رمضان المبارک کا پہلا اور دوسرا عشرہ یوں ہی گزر گیا۔ غفلتوں کے اندر اتنا وقت گزرا اور رمضان المبارک کا صرف آخری عشرہ باقی ہے اور ہم لوگ اپنے معمول کے مطابق کھانے پینے کے اندر، رات اور دن سونے کے اندر مشغول ہیں۔ دعا کیجئے کہ رمضان المبارک کا جو آخری حصہ باقی ہے، اللہ رب العزت اس کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے اوپر انعام اور احسان کہ اس نے رمضان کے آخری عشرے کے اندر اپنے بندوں کو ایک اور عبادت سے نوازا تاکہ وہ اس ماہ مقدس کے جو آخری ایام ہیں ان کی قدردانی کر سکیں۔ اس کے لیے اللہ نے ایک اور عبادت عطا فرمائی جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف دراصل اس چیز کا نام ہے کہ انسان دنیاوی غفلتوں کو چھوڑ کر، اپنے دنیاوی کام دھندوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر آ کر ایک کونے کو پکڑ لے اور اللہ کے سامنے اس بات کی توبہ طائب کرے کہ یا اللہ، میں نے اس دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزاری ہے، کہ یا اللہ میں نے اس دنیا کے اندر بہت سے غلط کام کیے ہیں، اب میں نے آپ کے در کو پکڑا ہے، اب میں آپ کے سامنے توبہ کرنے والا بن کر کے آیا ہوں، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے اور میرے گناہوں کو معاف کر لے۔ کیونکہ انسان نماز ہمیشہ پڑھتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن وہ نورانیت جو اس کو حاصل ہونی چاہیے، وہ اللہ کی معرفت جو اس کو حاصل ہونی چاہیے، وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے اعتکاف کی ایک سنت عطا فرمائی کہ اعتکاف کے اندر بندہ اپنے دنیاوی تمام کاموں کو چھوڑ کر، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر، اپنی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر اللہ کے در پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے در پر آ کر کے جب وہ گرتا
ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو وہ سب چیزیں عطا فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر رہ کر کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی کاروبار آپ کر رہے ہیں، دنیاوی کام کاج کے اندر آپ مشغول ہیں، تو وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی نورانیت اور قرآن کریم کا وہ نور اور وہ ہدایت اور اللہ کی وہ رحمت ایک انسان کو حاصل نہیں ہوتی جو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اللہ کے در پر آ جانے کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعتکاف کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرو۔ یہ اعتکاف کیا ہے آپ سمجھیے۔ پہلے اعتکاف اس شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں رکنے کو، ٹھہر جانے کو، انسان اپنے دنیاوی کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر کے ٹھہر جائے، اللہ کے گھر کے اندر آ کر کے رک جائے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ آخر یہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف نفلی اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر منت مانے کہ اگر فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں فلاں دن کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر وہ کام ہونے کے بعد وہ انسان اعتکاف نہیں کرتا ہے تو وہ شخص گنہگار ہے، اور اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے محلے میں سے کسی ایک شخص نے مسجد کے اندر آ کر کے اعتکاف کیا تو پورا محلہ گنہگار نہیں ہوگا، پوری بستی گنہگار نہیں ہوگی، لیکن اگر پوری بستی کے اندر سے ایک شخص بھی مسجد کے اندر آ کر کے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا تو وہ پوری بستی گنہگار ہوگی، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کے یہاں سب کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر پوری بستی میں سے ایک شخص آ کر کے آخر کے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو وہ پوری بستی کی جانب سے کفایت کرنے والا ہوگا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک شخص ہی اعتکاف کرے گا، اگر اس کے ساتھ میں 2 یا 4 آدمی یا جتنے بھی چاہے مسجد کے اندر آ کر کے اعتکاف کرنا چاہے تو وہ سب بھی اعتکاف کریں، اللہ رب العزت سب کو برابر ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اور یہ اعتکاف کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ اعتکاف 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے آ کر کے مسجد کے اندر اعتکاف کر لے، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر داخل ہو جائے، اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر غروب سے پہلے داخل ہوا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہوگا۔ لہذا جو بھی اعتکاف کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ عصر کے بعد مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ نیت کرنا کیا ہے؟ نیت کے لیے کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہے، صرف آپ اپنے دل کے اندر ارادہ کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور اس سنت کو پورا کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں۔ صرف یہ نیت کر لے، آپ کا اعتکاف معتبر ہوگا۔ تیسرا اعتکاف نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے نہ وقت متعین ہے نہ دنوں کی تعداد متعین ہے، آپ جب بھی مسجد کے اندر آئیں اعتکاف کی نیت کریں، اور جب بھی آپ مسجد سے باہر جائیں گے وہ آپ کا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ اس لیے نفلی اعتکاف کی نیت تو ہر ایک کو کرنی ہے۔ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو تو نیت کرے کہ میں نے ایک نفلی اعتکاف کی نیت کی ہے، اور نفلی اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد مسجد کے اندر آ جانے کے بعد نہ آپ کو دنیاوی بات کرنی ہے،
نہ آپ کو کوئی لغو بات کرنی ہے، نہ آپ کو کوئی فحش بات کرنی ہے، یا تو آ کر کے خاموش بیٹھ جائیں، یا کلام اللہ کی تلاوت کریں، یا اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نفلیں پڑھیں، لیکن ہرگز دنیاوی کام، دنیاوی باتیں ہرگز نہ کریں۔ تو یہ آپ کا نفلی اعتکاف ہے، آپ کو اس کے اندر بھی ثواب ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اعتکاف کس لیے رکھا ہے؟ اعتکاف کس لیے کیا جاتا ہے؟ تو پہلے ایک چیز میں نے بتلائی کہ اعتکاف ہوتا ہے اس لیے تاکہ اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کو کس قدر پہچان سکتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو کس قدر جان سکتے ہیں، وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر کے آدمی پہچان سکتا ہے۔ کیونکہ جب آدمی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو حقیقتاً وہ سے معرفت حاصل ہوتی ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک دوسری چیز جس کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے متعلق قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ پہلے اللہ نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ یہ رات کوئی ایسی ویسی رات نہیں ہے، یہ رات وہ رات ہے جس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کلام کو اتارا ہے، جس کے اندر اللہ نے اپنی محبوب کتاب کو اتارا ہے۔ اور اس لیلۃ القدر کی آگے اللہ نے تعریف بیان کی، وما لیلۃ القدر، کہ لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو سنیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے انسان اللہ کی لگاتار اور مسلسل عبادت کرتا رہے اور ایک اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کر لے تو ان 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ یہ انسان اللہ کی عبادت کر لے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی ان کے سامنے بنی اسرائیل کے واقعے بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر کسی کی عمر 800 سال ہوتی ہے، کسی کی عمر 1000 سال ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل نے 1000 سال کی عمر کے اندر مسلسل اللہ کی عبادتیں کی ہیں۔ صحابہ کرام حیران اور پریشان ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آخر وہ تو اتنی عبادت کر کے چلے گئے اور ہم اتنی پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایمان والوں کو یہ رات عطا کی گئی کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ اگر ایک ایمان والا اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے رو لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیتا ہے، تو یہ اس کا رونا، یہ اس کی عبادت کرنا 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جس رات کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اس عشرے کے اندر نہیں ہے، آپ اس کو آگے تلاش کیجئے۔ لہذا اللہ کے نبی دوسرے عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ دوسرے عشرے کا اعتکاف کرنے کے بعد بھی حضرت جبرائیل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، جس رات کو آپ تلاش کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ رات اللہ نے آگے عشرے کے اندر رکھی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں روزے کی صبح کو کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اے لوگوں جنہوں نے میرے ساتھ میں اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرے، کیونکہ جس رات کی ہمیں تلاش ہے، جس رات کے اندر ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر عبادت کا بدلہ لینا ہے، وہ رات اللہ نے آخری عشرے کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف کیجئے تاکہ آپ کو وہ رات بھی حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے متعلق معلوم ہو گیا تھا، لیکن چند ناگزیر معروضات کی وجہ سے وہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دی گئی۔ اور اس بھلانے کے اندر بھی بہت سی حکمتیں ہیں جو مفسرین اور محدثین نے لکھی ہے۔
اس رات کو غالباً اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ رات آتی ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 20واں روزہ 21ویں شب، 22واں روزہ 23ویں شب، 24واں روزہ 25ویں شب، 26واں روزہ 27ویں شب اور 28واں روزہ 29ویں شب۔ یہ 5 راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کر لیا کرو۔ ان 5 راتوں کے اندر ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف ان 5 راتوں کے اندر عبادت کرنی ہے، باقی ایام جو ہے سب کے اندر آپ اللہ کی عبادت کیجیے۔ بہت آسان ہے، آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد انسان سحری تک ادھر ادھر اپنے وقت کو گزار دیتا ہے، کوئی موبائل چلانے کے اندر مشغول ہے، کوئی یوٹیوب کا استعمال کرتا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر ادھر تفریح کر رہا ہے، کوئی گھوم رہا ہے، لہذا 4 گھنٹے رات کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس رات کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو آپ ان طاق راتوں کے اندر تو کریں گے ہی، ان پورے عشرے کے اندر اللہ کی عبادت کیجیے۔ رات کے وقت میں آ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجیے، اللہ سے مانگ لیجیے، تلاوت کلام اللہ کر لیجئے، نہ جانے وہ رات ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس رات کے اگر ایک حصے میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو سمجھیے آپ نے 1000 مہینوں تک نماز پڑھے، آپ 2 رکعت، اس کا ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس لیے آخری عشرہ ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی جانب سے نجات کے پروانے مل رہے ہیں، لہذا اس آخری عشرے کو کامیاب بنائیے۔ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اور ایک ایک منٹ اللہ کے سامنے رو کر گزار لیجئے، نہ جانے پھر آخری اور آنے والے سال میں ہمیں یہ رمضان مبارک کا حصہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، میرے اور جیسے آپ کے نوجوان، میرے اور جیسے آپ کے بہت سے تندرست، آپ کے ساتھ میں رہنے والے کتنے ایسے ہیں جو آج آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ آپ نے رات کو ان کو صحیح سلامت دیکھا، صبح آپ کے فون کی گھنٹی بجی اور آپ کو خبر ملی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ لہذا وقت کو غنیمت جانیے، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، یہ رمضان مبارک کے 10 روز باقی ہیں، آپ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے روئیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت کریں قرآن کریم کی تلاوت کا اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اور ایک سوال کسی کے دل کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کو اس رات کے متعلق معلوم تھا تو اللہ نے اس رات کو بلایا کیوں ہے؟ اس رات کو اس لیے بلایا ہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ بہت سے عقل مند ایسے بھی آنے والے ہیں کہ اگر انہیں معلوم ہوگا کہ 23واں روزہ 25ویں شب کو وہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو وہ صرف اسی رات عبادت کریں گے، اس کے علاوہ پورے مہینے دنیاوی کام کریں گے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے ایسے عقل مند آنے والے ہیں جو اپنی دنیا کو ترجیح دیں گے اور دنیا کی رغبت اور دنیا کی غفلت کی وجہ سے وہ اس دین سے دور رہیں گے، صرف ایک رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس رات کو بلا دیا اور اس کی حکمت یہی بیان فرمائی تاکہ ہر ایک ایمان والا ہر ایک رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے، ہر ایک رات کے اندر نمازیں پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، نفلیں پڑھے، اللہ سے مانگے تاکہ اللہ رب العزت اسے تمام راتوں کا ثواب